حسین یا حسین یا حسین السلام حسین اس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. بے شک بے شک بے شک. کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کروں گا، یہ مجلس اجر رسالت کی ادائیگی ہے. بے شک بے شک. نہیں سمجھ میں آتا کہ میری بات اثر نہیں کرتی یا سننا نہیں چاہتے یا توفیق نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں، یہ مجلس حسین اجر رسالت کی ادائیگی ہے. تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آل محمد کی محبت کے اوپر ہے. ہر انسان اپنے محبوب سے اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو محبت کے لیے اظہار محبت ضروری ہے. اللہ نے محبت کی، ان اللہ عزتی و جلالی انی ما خلقت، یہ محبت کا اصول ہے، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا. پڑھیے ساتھ میرے. ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے ایک تو اللہ کا کہنا، ایک اللہ کا قسم کھا کر کہنا. بے شک میں اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں نے زمین بنائی، نہ میں نے آسمان بنایا، نہ میں نے سمندر بنائے، نہ سمندروں میں کشتیاں چلائی، نہ میں نے سورج بنایا، نہ میں نے چاند بنایا، نہ سورج کو روشنی عطا کی، نہ چاند کو چاندنی عطا کی، نہ آسمان کے اوپر میں نے یہ شمس و قمر، یہ ماہ و انجم میں نے ٹانکے نہیں. اگر کچھ بھی کیا تو ان پانچ کی محبت میں کیا جو چادر کے نیچے ہیں. یعنی اللہ نے آل محمد سے محبت جو کی اس کا اظہار فرمایا. کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک خلقا، فخلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق پیدا کی. یا فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے، جب اللہ نے محمد آل محمد سے محبت کی تو اللہ نے اس محبت کے اظہار میں زمین کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا. لوگ آ گئے، اللہ کے نبی آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، ہم بھی آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب، ان سے کہہ دو ہم اس کار رسالت میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے. اگر کچھ دے سکتے ہو تو اقربائے پیغمبر سے محبت کرو. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. میری سمجھ میں نہیں آتا وہ حافظ قرآن کس طریقے سے اس حافظ قرآن کو قرآن جنت میں لے جائے گا کہ جس کو آل محمد سے محبت نہ ہو. محبت تو ہو مگر اظہار نہ ہو. محبت تو ہو، مجلس میں آنا یہ اظہار محبت ہے. اعمال میں صفے لگا دینا، ٹیمپو کر دینا، بسوں کی لائنیں لگا دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، ایک شور مچانا، غوغا مچانا، سروں پہ قرآن کو رکھے گھومنا. کیا ہے جی 23ویں شب قدر ہے، کیا کریں گے؟ پوری رات جاگ کر عبادت کریں گے. یہ تو بتا خدا کے بندے قرآن کو بچایا کس نے ہے؟ یہ تو بتا کہ نماز باقی کس کی وجہ سے ہیں، ہے نا؟ ہمیں یہ نہ بتا نماز پڑھنی، بلکہ یہ بتا، یہ تو سوچو. یاد رکھنا جب بھی احکام اسلامیہ کی بات ہوگی یہ پہلے آ جائیں گے. نماز کا تذکرہ کیجئے، میں بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ تم نماز کی بات کرتے ہو. اسے دیکھو جس نے حالت نماز میں اپنے سر کو کٹا دیا،
اسے دیکھو کہ جس نے زندگی میں آخری سجدہ شکر کا کیا، معبود کا سجدہ کیا، کیا کہنا اس کی نمازوں کا، کیا کہنا اس کی نمازوں کا، کیا کہنا اس کی بلندی کا، کہ آخری سجدے میں سر کو کٹا دیا. کیا کہنا اس علی مرتضیٰ کے سجدے کا کہ اگر شہادت ملی تو سجدے میں ملی. کیا کہنا علی کے رکوع کا، اگر حالت رکوع میں زکات دے دیں تو اللہ سے انما کی آیت لے لیں. علی فخر سے کہتے ہیں، علی فخر سے کہتے ہیں، سنو زمانے والوں، میں علی وہ ہوں جس پر ساری زندگی زکات واجب نہیں ہوئی. اللہ اکبر. زکات کیوں واجب نہیں ہوئی؟ یعنی علی نے کبھی اپنے پاس مال سمیٹ کر نہیں رکھا، جو بھی آیا غریبوں میں تقسیم کر دیا، یتیموں میں تقسیم کر دیا. اب میں پھر بار بار انہی جملوں کی طرف آؤں. یہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں یہ حالات کہنے کے لیے جو میں کہنے آتا ہوں وہ رک جاتا ہے. خود سوچئے، بڑی کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو. میں نہیں کہتا کہ دلوں میں شیعہ علی کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت ہے، اس کا مطلب عقیدہ نہیں ہے. علی کی محبت اگر ہوتی تو فرش عذاب پہ ہوتے. اگر علی کی کوئی امپورٹینس ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جس کا بھی فون آیا پچھلے ایک ہفتے میں، جس کا بھی فون آیا یہ اعمال کی ٹائمنگ کیا ہے. میں اعمال سے منع نہیں کرتا، میں نے پوری رات اعمال کی، آپ نے بھی کی، سبھی لوگ کرتے ہیں. انشاءاللہ 23 میں بھی کریں گے، 21 میں بھی کریں گے. لیکن میں عرض کر دوں، تنہا اعمال کافی نہیں ہے. تنہا اعمال، ان کی محبت میں ڈوب جاؤ. شیعہ وہ ہے جو ان کے غم میں مغموم، ان کی محبت میں خوش ہو. مولا صادق کا فرمان ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غم زدہ. اعمال ہوں گے پوری رات جاگیں گے، مگر مجلس ہے تو فرش عذاب پہ خالی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کہہ کیا رہا ہوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. علماء کو اس کی تبلیغ، دیکھیں ہم تو کہتے ہیں 3-4 مہینے ہمارے سامنے سب لوگ ہوتے ہیں، اہل کا حال یعنی کرگل لہر میں سے ہوتے ہیں، ہم سب کے سامنے کہتے ہیں کہ مجلس حسین، ذکر حسین سے زیادہ کسی چیز کا کوئی سال ثواب نہیں اپنے مرحومین کے لیے. یہ تو بے زر کو ابو ذر بنا دیں. ان کی عطا تو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ عطا ہے ان کی. کل آپ نے واقعہ سنا تھا نا، ایک شخص آ گیا دربار میں. دیکھیں علی کا عشق کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. یا علی میں نے چوری کی ہے. جانتے ہیں نا چور کی سزا کیا ہے؟ ہاں کہا تو پھر مت کہہ. نہیں یا علی میں نے چوری کی ہے، دوبارہ میرے سامنے مت کہنا. جانتے ہیں نا میرا عدل کیسا ہے. یا علی میں نے چوری کی ہے، ہو گئے نا 3 مرتبہ اقرار، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. کہا اچھا چوری کی ہے لہذا اس کو خوش کر دیا جائے. لے آؤ بیٹا حسن تلوار. اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کاٹ کر اس کے انگلیاں جدا کی. اس کے ہاتھ، دیکھو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں. اب یہ بازار میں چلا، ہاتھ پہ کپڑا باندھ لیا، لوگوں کو جمع کر رہا. سنو لوگوں زمانے والوں، میرے ہاتھ کو علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے. ابھی علی ابن ابی طالب کون؟ رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ. ابن ام رسول نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے. ابن قوا جو ایک دشمن تھا علیہ محمد کا، آ کر کہنے لگا، اب یہ بڑا خوش تھا، ارے کل تک تو بڑا بازاروں میں چلایا کرتا تھا، ہم علی کی محبت کرنے والے ہیں، ہم علی سے عشق کرنے والے ہیں، ہمیں علی سے بڑی محبت ہے. آج پوچھتے ہیں کہ علی سے کتنی محبت ہے. آج اس سے پوچھیں گے علی کی محبت کہاں چلی گئی. اب تو علی کی محبت خون بن کر باہر آ رہی ہے. کہ بتا کیا حال ہے تیرے؟ کا شکر ہے خدا کا. کہ علی کے بارے میں کچھ کہے گا؟ کہا کیوں نہیں کہوں گا. علی کون ہے؟ کہ علی امام المتقین ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے، علی قائد الغر المحجلین ہے، علی یاسف الدین ہے. کہ شرم کر، ابھی بھی علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. کہ علی میرے لہو میں دوڑ رہا ہے. کہ لہو تو انگلیوں سے باہر آ رہا ہے. کہ تو علی کا مجھ پر احسان ہے. کہ کیسا احسان؟ کہ علی نے مجھے یہاں سزا دے کر وہاں کے عذاب سے بچا لیا ہے. کہ بیدار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، مجھے علی نے یہاں سزا دے کر وہاں کے عذاب سے بچا لیا ہے. علی مرتضیٰ تک خبر پہنچ گئی کہ ہے کوئی ہمارے عشق میں مبتلا. اسی لیے علی نے کہا تھا اگر میں منافق کو
ساتوں اقلیم تحفے میں دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے محبت کرنے نہیں کرے گا. اگر میں مومن کی ناک کے اوپر ضرب بھی ماروں اور اس سے کہوں کہ علی کا بغض زبان کے اوپر لے آ, علی سے اظہار برات کر لے, تو مومن ناک کٹوانے کے بعد بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا. حسن بلا کر لے آؤ. بلا لیا گیا اس کو بازار سے, کہا کہ سنا تو میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے. ہاں یا علی کیوں نہ پڑھوں, اس لیے کہ آپ نے مجھے آتش جہنم سے جو بچا لیا. امام نے کہا اچھا ادھر آ, یہ کٹی ہوئی انگلی دے. علی نے اس کے مقام پہ رکھا, ابا کے دامن میں چھپایا, دست شفا اس کے اوپر پھیلا, اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا, قدموں میں گر گیا. کہتا مولا ابھی تک تو ایک احسان کیا تھا, اب 2 احسان کر دیے, جہنم سے بھی بچا لیا, انگلیاں بھی واپس کر دی. صلی اللہ محمد وآل محمد. پاگل ہو گئی دنیا, بالکل اعمال کے پیچھے جا رہی ہے. دیکھیں اعمال کریں, پھر آپ کہتے ہیں مجھ سے کہ یار مولوی صاحب تو عجیب بہکانے پہ لگ گئے. نہیں, میں بہکا نہیں رہا ہوں, میں انہیں بتا رہا ہوں کہ ذکر علی کی طرف بھی تو آئیں, ذکر اہل بیت بھی تو سنیں. ذکر اہل بیت اگر سنیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا. کیا قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے؟ حافظان قرآن تھے نا. قاضی شریح کون تھا؟ عالم تھا اپنے زمانے کا, جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. کربلا میں 70,000 قاریان قرآن تھے, تب بھی مولا حسین نہیں بچ سکے. اصل کیا؟ محبت علی. رسول خدا نے کیا مانگا؟ اپنے قرابت داروں سے مودت مانگی ہے, محبت مانگی ہے. اور محبت کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے. علی کے ذات میں فنا ہو جاؤ تو دعائے کمیل میں مزہ آئے گا. علی کے ذات میں فنا ہو جاؤ تو سجدوں میں مزہ آئے گا. علی کے ذات میں خود کو فنا کر دو تو رکوع میں مزہ آئے گا. حتیٰ کہ اگر بستر پہ جاؤ گے, اگر علی کی محبت دل میں ہے تو سانسیں جو چلتی ہے نا وہ بھی عبادت ہوتی ہے. انسان صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹ کاٹ کے مر جائے, علی کی محبت نہیں ہے. یہ علی کو سوچ کر مانتا ہے, سوچ کا بیمار ہے. آیا تھا ایک شخص, یا رسول اللہ اصلی و اصوم, میں نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, حل لی نجات, کیا بخشش ہو جائے گی؟ وَأَعْمَلْ صَالِحًا, تمام اعمال صالح انجام دیتا ہوں, جتنے نہی عن المنکر امر بالمعروف کے ذیل میں جو آتا ہے سب میں کرتا ہوں, کیا جنت ہو جائے گی؟ قال لا, نہیں. پریشان ہو گیا نا, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. فرمایا لیکن ما شرائطہا, ہو جائے گی نجات مگر شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سنو. رسول خدا نے فرمایا اگر تو نے 1000 حج کیے, 1000 نمازیں پڑھی, 1000 روزے رکھے, 1000 نبیوں کے ساتھ 1000 جہاد میں شرکت کی, 1000 نبیوں کے ساتھ 1000 حج کیے, 1000 حجیوں کے نبیوں کے ساتھ 1000 عمرے کیے, اگر تو نے ہر دن توریت کو پڑھا, زبور کو پڑھا, انجیل کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, اس پر عمل بھی کیا, اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں تو سب کا سب بیکار ہے. علی کی محبت شرط ہے. علی کی محبت, کیسی محبت کی علی سے محبت کرنے والوں نے؟ علی کے غلام, ان کے غلاموں کے غلامی میں اگر نام آ جائے تو زندگی سنور جائے. علی نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے. علی تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اگر دشمن میدان جنگ میں تلوار مانگ لے تو علی تلوار دے دیتا ہے. علی کتنا کریم ہے, آپ کی نہیں سنے گا علی ہیں, پوری رات عبادت کرے. اگر آپ نے علی کو وسیلہ بنایا, یا ایام امیر المومنین ہیں, ہے نا جناب, خود سوچے سادات کے گھروں میں خصوصاً آج کی شب علی کی بیٹیوں کا حال کیا رہا ہوگا, سوچا آپ نے؟ پورے رمضان علی نے 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا, مگر ہمیں کہ جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں. صلی اللہ محمد والے محمد. وہ تار نکال دیجیے, وہ اس سے کم ہو جائے گا آواز.
صلاۃ محمد والے جی میں مگر ہم لوگ تاجر ہیں. کیا ہیں ہم؟ افطاری بھجوائی. اگر فاتحہ نہ پڑھی تو مولوی صاحب بھی گنہگار، پیر صاحب بھی گنہگار، سب گنہگار. فاتحہ نہیں پڑھی ٹھیک ہے. قرآن خوانی کے لیے کھانا بھجوا دیا، پورا سپارہ نہیں پڑھا تو جی کھانا نہیں ملے گا. یہ جو آپ کے سامنے 15 قرآن ہیں سارے ختم کرنے تو کھانا ملے گا، اس سے پہلے کھانا نہیں. اور کیا حالت ہے قرآن کی آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا. ادھر سپارہ لیا نہیں، جو میری حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ادھر سپارہ لیا، پلٹ پلٹ کا آخر کا ضرور دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا رہ گیا. یاد رکھنا ایسا قرآن بھی قرآن قاریان قرآن کے اوپر لعنت کرتا ہے جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھ لو کافی ہے، ایک سورہ پڑھ لو کافی ہے، ایک رکوع پڑھ لو کافی ہے. جتنا پڑھو صدق دل سے پڑھو، جتنا پڑھو صحیح پڑھو. مگر ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، 30 پارے رکھ دیے ہیں، 10 آدمیوں کو کھانا کیا ہوا گھر کے اندر، کبھی کئی بار تو 5 ہی ہوتے ہیں، سب کو 6 پارے ختم کرنے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ صاحب آ گئے، اب وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار 1-2 کو اور بلاؤ تاکہ قرآن ختم کر دیا جائے. ہے نا، یہ ہو رہا ہے نا. دیکھو ہم پھر کہہ رہے ہیں دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ رٹنے کا نام نہیں ہے جھوم جھوم کر. قرآن مجید کا تو ریئیکشن ہے. قرآن مجید تو کتاب خدا کا نام ہے. کتاب خدا تباہ کر دے گی اگر انسان اس کو جان بوجھ کر غلط پڑھے گا. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے قرآن تو آپ کہیں سے پڑھے، آل محمد کا تذکرہ ہے. قرآن آپ پڑھتے، دیکھیے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں. اب قرآن تو پڑھ رہے ہیں، اب یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ قرآن ختم کرنے پہ ہے. قرآن کو ختم کرو گے تو قرآن ختم کر دے گا. قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں، قرآن باقی رہنے والی چیز ہے. آپ قرآن ختم کریں گے، قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا. قرآن تو باقی رہنے والی چیز ہے نا. تو کہا تھا معاویہ کے پاس کمپلین پہنچ گئی ابن عباس کی. سنیے گا، کہ ابن عباس جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں درس دیتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں. معاویہ نے مدینے کا سفر کیا، کہ ابن عباس کو بلاؤ. حاضرین کا مجمع تھا، کاش دولت دیں گے، پیسہ دیں گے، اس کو روکیں گے کہ تفسیر میں علی نہ کرے، علی علی نہ کرے. ابن عباس سنا ہے تم قرآن کا درس دیتے ہو؟ ہاں، یہ مجھے میرے مولا نے علم دیا ہے. کہا سنو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہو. کہاں؟ کہا تم تفسیر میں فضائل علی پڑھتے ہو. کہا میں کیوں نہ پڑھوں جب قرآن مجید میں فضائل علی ہی ہیں. ابن عباس قرآن مجید میں علی کہاں؟ کہا کیسے قرآن مجید میں علی؟ کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. بتا اس آیت کا مطلب کیا ہے. کہاں رسول خدا نے کہا تھا کہ یا علی اس قوم کا منذر میں ہوں، ہادی تو ہے. یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. ابن عباس اسے نہ پڑھ کچھ اور پڑھ لے. کہا اچھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ. کہنے لگا کہ ہاں پتہ چل گیا یہ علی کے حالت رکوع میں زکات دینے کا واقعہ ہے. ایسا کر اس آیت کو نہ پڑھ کچھ اور آیت پڑھ لے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہنے لگا معاویہ، کہنے لگا کہاں ابن عباس اس آیت میں علی کی طہارت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، لہذا لوگوں میں یہ آیت نہ پڑھ کوئی اور آیت پڑھ لے. کہا اچھا، کہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ہاں میں سمجھ گیا. جب علی نے روزے کی روٹیاں، جب علی کے گھر والوں نے 3 دن تک سائل کو روٹیاں دی، اللہ نے پورا سورہ دہر بھیج دیا. اللہ نے سورہ دہر بھیج دیا. اسی سورہ دہر کی آیت ہے. ابن عباس کیا ضروری ہے تو یہی آیتیں پڑھے؟ لہذا اس کو چھوڑ دے، کچھ اور پڑھ لے. کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عنده علم الکتاب. کہا میں سمجھ گیا اس آیت میں اللہ نے علم علی کو بیان کیا ہے. یہ آیت نہ پڑھ کچھ اور آیت پڑھ لے.
इस आयत ये आयत ना पढ़ी, इसके अलावा कुछ और आयत पढ़ ले। इब्ने अब्बास ने मुसलसल 15 या 16 आयतें पढ़ी। एक मरतबा जब कहता गया कि कुछ और पढ़ ले, कुछ और पढ़ ले, कहा अब तू बता दे कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। कब सुनो इब्ने अब्बास, आज से तुम पढ़ो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इब्ने अब्बास ने चेहरे पे हाथ को मारा, कब बदकिस्मती तेरी, यहाँ भी अली है। कि यहाँ अली कैसे आ गए? कि तुझे नहीं पता, बाद वफात पैगंबर जब मदीने में ज़लज़ला आया, सरज़मीन मदीना हिल रही थी, कांप रही थी, किसी तरह करार न था। लोग अली के पास आए, कहा अली ये कैसा करार है? अली सहरा में निकले, अली ने पैर को जमीन में मारा। इस सूरह की आयत तिलावत की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। यहाँ भी अली हैं। लिहाजा मेरी समझ में नहीं आता कि ये लाइन किसने पकड़वा दी है ना? बैलेंस करके चलना है, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये तो रसूल खुदा के असल वारिस हैं। इसीलिए तो बड़ा पूरा शोर जमाना है। फज़ाइल अहले बैत उस जमाने में भी छुपाए जाते रहे, कंफ्यूज किया जाता रहा। आले मोहम्मद के घराने की फजीलतों को दूसरों के हिस्से में डाला जाता रहा। रिवायतें घड़ी गई, पैसा दिया गया। मगर शियाने हैदर कर रहा है कि मानने वाले नहीं है, किसी की बातों में नहीं आते। इन्होंने हर दौर में अली को चाहा है, हर दौर में ज़ामिन हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले खुद के खुश नसीब है वो अफराद के जो फर्श अज़ा के ऊपर हैं। ये तो अजर रिसालत की अदायगी का नाम है, इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। बहुत रिवायतें हैं, बेशुमार रिवायतें हैं कि जब आप फर्श अज़ा पे होते तो अकेले नहीं होते, मासूमीन होते हैं, फरिश्ते होते हैं। लोगों ने, अब मैंने कल इशारा दिया था, अब मैं काफ़ी देर से यही कंफ्यूज था कि अब कहाँ से शुरू करूँ, तो अब मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। है पानी मेरे पास, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मैं अर्ज़ कर रहा था कि अली तो इतना करीम है, अगर दुश्मन तलवार मांग ले तो अली उसको तलवार दे देता है। क्या कहा था दौरान जंग, अली से मुकाबला चल रहा था, अली ने वार किया, सामने वाले की तलवार टूट गई, एकदम से पैंतरा बदला। कहा अली, मैंने सुना कि आप बड़े सखी हैं। हाँ मैं सखी हूँ। कहा सुना आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। जंग लड़ रहे थे, ये सवाल का मौका था। कहा मैं अगर कुछ मांगू दोगे? कहा मांग ले। कहा अपनी तलवार मुझे दे दो। अली ने तलवार उसके हवाले कर दी, लो तलवार ले लो। अली तो है जो कभी किसी साइल को खाली नहीं छोड़ता। अली ने लोगों के दिलों को मुसख्खर किया है, मोहब्बत से मुसख्खर किया। किस इरादे से चला था? देखिए अली तो इतने करीम है कि गुलाम है अली के साथ, कंबर नाम है। बाजार में गए, कोई हो तो ऐसा, न जाने किस तरफ लगा दिया गया। अली ने 2 लिबास खरीदे, एक कीमती था जिसे कहते हैं आज के जमाने में ब्रांडेड था, एक मामूली था, एक बहुत कम कीमत का था। कंबर समझ रहे थे गुलामों वाला लिबास मुझे मिलेगा, ब्रांडेड अपने लिए है। अली ने जो ब्रांडेड लिबास था, अच्छा लिबास था, कंबर के हवाले किया। कहा मौला ये तो दूसरा है मेरा। कहने कंबर ये तुम्हारा है। कंबर समझे कि शायद अभी नए नए थे। कहने कंबर ये तुम्हारा है। मौला मेरा? आप शहंशाह हैं। कहा नहीं कंबर मैं बूढ़ा हूं, तू जवान है, अच्छा लिबास जवान के ऊपर ज़ेब देता है। आए पहलवान सलामत रहे आप। और इरादा क्या था कंबर का जानते हैं आप? कई रिवायतें। एक सल्तनत थी, एक बादशाह था, उसका एक छोटा बेटा था। बादशाह इंतकाल करने लगा, छोटा बच्चा था, उसको बादशाह नहीं दे सकता था। अपने भाई से कहा कि सुनो ये मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं अपनी बादशाही तुझे देता हूँ, तुम्हारे पास बेटी है, बेटा मेरे पास है। जब मेरा बेटा जवान हो जाए अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से कर देना, और ब्याह करने के बाद मेरे बेटे को ये तख्ते हुकूमत सौंप देना।
تاکہ تمہیں بھی اذیت نہ ہو, تمہیں سکون رہے گا کہ تمہاری بیٹی کا شوہر کوئی شہنشاہ ہے. نام تھا فتاح, بادشاہ کا نام تھا اشکبوس. اور روایت کے فکر ہے, اب یہ فتاح جوان ہوا, بادشاہ کے بیٹے کا نام فضل تھا, اس کی ایک بیٹی بھی تھی. اب جب جوان ہوا, باپ نے وصیت کی تھی, بیٹا یہ تخت تمہارا ہے, تم شہنشاہ کی اولاد ہو, باپ تمہارا تخت تمہارا حق ہے, جب جوان ہو جاؤ تو چچا کی بیٹی سے شادی کرنا اور حکومت تم حکومت کرنا. چلے گئے چچا کے پاس, کہا چچا جو میرے بابا نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیجئے. اب چچا ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ بن جاتا ہے وہ تو قبضہ کر لیتا ہے نا, پھر وہ کہاں اپنا کرسی خالی کرنے والا, خاص کر جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, بھائی آپ اگر ڈسٹرب نہ کریں تو بہت اچھا ہے. صلی محمد. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ معرفت علی میں کچھ اضافہ ہو جائے. نئے نئے بابا آپ کے سامنے سناؤ. کہنے لگا اب یہ چاہتا ہے, اب یہ تو ڈکٹیٹر تھا نا, اب اس کو ٹینشن ہو گئی, کہا کہ ارے وصیت ہے, وعدہ میں کر چکا, وصیت نامہ اس کے پاس بھی ہے, تو لہٰذا تخت چھوڑنا پڑے گا. کہا کیوں نہ اسے ایک ایسا ٹاسک دے دیا جائے جسے پورا نہ کر سکے. کہا سنو, یہاں سے دور سرحدوں کے پار ایک ہمارا بڑا دشمن ہے. کون دشمن؟ کہا اس کا نام علی ہے, اسے حیدر کہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا اس کا سر لے آؤ, ہمیں اس سے بڑا خطرہ ہے, ہماری حکومت اس سے, اگر تم حاکم بن بھی گئے تو اس سے بچ نہیں پاؤ گے. پھر کیا کریں؟ کہا اس کا سر کاٹ کر لے آؤ, میری بیٹی شادی کر دوں گا, تخت میں مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں بہادر بھی بہت تھا فتاح, نام کیا اس کا؟ فتاح. کہا اکیلے نہیں بلکہ پہلوان لے جاؤ اپنے ساتھ. پہلوان کیسے؟ اکھاڑا لگایا گیا, 400 پہلوان, 400 کو لڑوایا گیا آپس میں, 200 کوالیفائی ہوئے, 200 کو پھر 100 سے لڑوایا گیا, پھر 100 بچے, پھر 50, پھر 25, آخر میں 11 پہلوان انہوں نے روک لیے. کہا فتاح انہیں لے کر چلے جاؤ. منصوبہ کیا تھا کہ فتاح واپس نہیں آئے گا تو حکومت بچ جائے گی. اب فتاح کوفہ پہنچے, مدینہ پہنچے, مدینہ کا واقعہ ہے ذوالفقار صاحب. اب مدینہ کے باہر فتاح نے اپنے 11 دوستوں کو مدینہ کے باہر ٹھہرا دیا. کہا سنو, پہلے میں علی کی پہچان تو کر لوں, پہلے دیکھ تو لیں کون ہے علی, اس کے بعد پہچان کے ماریں گے. اب یہ فتاح مدینہ کے صدر دروازے پہ جا کر بیٹھ گیا. اب صبح نمودار ہوئی, سورج نکل رہا تھا, مدینے میں سے ایک شخص کاندھے پہ بیل چلی ہوئے چلا آ رہا تھا. آتے ہوئے شخص کو دیکھا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جیسے علی کو جاتے ہوئے دیکھا, اس نے آواز دی, کہنے لگا یہ شخص ادھر آ. علی رک گئے, رک کر کہتے ہیں کہ ضرورت تجھے تو ادھر آ, ضرورت تجھے ہے تو ادھر آ. اب ہاں بھی ضرورت تو مجھے ہے. کہنے لگے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اب میرے جیسے. یہ بتا علی کو دیکھا ہے نہ کہاں دیکھا ہے؟ علی کا قد کتنا ہے؟ کہ جتنا میرا ہے. یہ بتا میں نے سنا کہ بڑا بہادر ہے. کہاں بہت بہادر ہے. کتنا بہادر ہے؟ کہ جتنا بہادر میں ہوں. اب یہ سمجھا نہیں تھا. ایک مرتبہ علی سے بات کر رہے تھے, کہنے لگا کہ اے شخص ذرا چہرہ تو اٹھا سامنے, نگاہیں نیچے کر کے بات کیوں کرتے ہو, میری آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرو. علی نے جیسے چہرے کو سامنے اٹھایا, علی کے منہ سے نکلا صدقت یا رسول اللہ. تو نے کیا کہا؟ ہم میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. کہ بتائیں علی کیسا؟ کہ مجھ جیسا. کتنا بہادر؟ کہ مجھ جیسا. کہ سنو میں ایک کام سے آیا ہوں. کس لیے؟ کہ مجھے علی سے لڑنا ہے. تو لہذا تم کہتے ہو کہ علی تمہارے برابر بہادر ہے, میں چاہتا ہوں تم سے میرا مقابلہ ہو جائے. کہا بسم اللہ, تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ علی کی قوت کیا ہے. کہا بسم اللہ. کہنے لگا فتاح کہ پہلے حملہ کرو. علی کہتے ہیں کہ نہیں, میرے حملے کے بعد کسی کے حملے کا نمبر نہیں آتا. کا اتنا گمان ہے؟ کا اس سے بھی زیادہ. کہا اچھا میں حملہ کروں گا. حملہ کرو. اس نے تلوار نکال کے علی پہ حملہ کیا. علی نے بیلچے کو سامنے کیا, تلوار دو ٹکڑے ہو گئی. اس نے گرز نکالا, علی نے بیلچے کا حملہ کیا, گرز 2 ٹکڑے ہو گیا. جب 2-3 حملے ہو چکے اس کے, ایک مرتبہ علی نے کہا میں حملہ کروں. کہا حملہ کرو. علی نے اس کی زرہ میں ہاتھ ڈالا, اس کو ہاتھ سے اوپر پکڑا اور آسمان میں لہرانے لگے اور کہنے لگے اگر تمہیں زمین پہ پٹک دیا تو تمہاری ہڈیوں کا سرما ہو جائے گا. کہنے لگا ہاں میں سمجھ تو گیا کہ علی سے میدان سر کرنا بڑا مشکل ہے. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سوچ رہا تھا کیوں نہ انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا جائے.
آپ کا نام کیا؟ کہ میں ہی علی ہوں. اب جملے سنیے گا کہ میں ہی علی ہوں. اچھا آپ علی ہیں. چہرہ اتر گیا. کہ یہ بتا علی سے ملنا کیوں چاہتا تھا؟ کہ میری چچا کی بیٹی ہے اور چچا نے کہا کہ اس سے شادی تب ہوگی جب علی کا سر لائے گا. کہ اسی لیے آئے ہو سر کاٹنے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہ میری تلوار لو اور میرا سر کاٹ لو اور لے جا کر اپنے چچا کو دے دو. دیکھیے علی نے کیسے مسخر کیا ہے. فوراً قدموں میں گر گیا. کہنے لگا یا علی میرے لیے اپنا سر دے رہے ہیں؟ کہا ہم اگر کوئی ہم سے کچھ مانگنے آئے اسے واپس نہیں کرتے. کہا اچھا تو ایک چیز مانگ لوں آپ سے یا علی؟ آپ واپس تو نہیں کریں گے؟ کہا نہیں واپس نہیں کروں گا. مانگو. کہا مجھے ساری زندگی اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے. یا علی باپ کے پاس سے جا نہیں سکتا. اسی دوران چکور بولی. چکور کو عربی میں بولتے ہیں قمبرا. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں دیکھو غلامی میں بعد میں قبول کریں گے, پہلے تمہیں نام دیں گے. کہا یا علی کیا نام دیں گے؟ کہا ہم نے تمہارا نام قمبر رکھا. قمبر یعنی پرندہ آزاد ہوتا ہے. علی نے اس کو آزاد, کہ تم آزاد ہو, آزاد پرندے ہو, کسی کے قیدی نہیں ہو. پھر قمبر نے کیسے حق رفاقت ادا کیا. زندگی میں کبھی علی سے جدا نہیں ہوئے. ایسے ہر وقت علی کے ساتھ ہیں, جہاں جاتے ہیں علی کے ساتھ. آ گیا سائل, اونٹوں کی قطار, قمبر اونٹ پہ سوار. یا علی بھوکا ہوں. کہ قمبر روٹی دے دو. یا علی جہاں سے خیام نسبت جب وہاں سے لے کر چلے اپنا سامان تو کھانے کو اونٹوں کے اوپر باندھ لیا ہے. کہ اونٹ سمیت دے دو. کہ یا علی پتہ نہیں کہ کھانے کا سامان کس اونٹ کے اوپر ہے. کہ پوری قطار دے دو. قمبر نے مار چھوڑی, دور ہٹ گئے. کہ قمبر یہ کیا, یہ دور کیوں ہو گئے؟ کہ علی کہیں ایسا نہ ہو کہ سواروں سمیت دے دو. اسے کہتے ہیں علی. سجدوں میں مزہ بغیر معرفت علی کے آ ہی نہیں سکتا. عبادتیں علی کے بغیر ہو نہیں سکتی. جب اونٹ کا واقعہ آیا, جب اونٹ کا تذکرہ آیا تو اس کا ذکر کر دوں. ایک شخص آ گیا ایک خلیفہ کے پاس. ہے میرے پاس ابھی تھوڑا ٹائم. سب اپنے محمد والے دربار خلافت میں آیا. کہنے لگا حضور رسول کے اوپر میرا قرض ہے. کہاں ہم خلیفہ رسول ہیں, ہم دیں گے تو رسول کا قرض بیان کرو. خزانچی جگہ سامنے آؤ. کیا ہوا؟ کہ رسول کے اوپر اس کا قرض چاہیے, اس کو قرض دینا, ہم رسول کے خلیفہ جو ہیں. قرض بیان کرو. آگے سونے کی 100 سرخ رنگ کی اونٹنیاں. اب اتنا سننا, وہ تو اس وقت کی مرسڈیز تھی. سونے کی نہیں, سرخ رنگ کی اونٹنی, سونے اور جواہرات سے لدی ہوئی. اب گھبرا گیا. کہنے لگا اتنی تو ارکان حکومت کے پاس نہیں ہے, یہ کیسے مطالبہ کرتا ہے؟ کہا رسول خدا نے کہا تھا. میں رسول خدا کے پاس آیا تھا. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو اگر مسلمان کروں تو کیا دو گے؟ رسول نے کہا تھا جو چاہے مانگ لینا. میں نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 100 سونے کی 100 سرخ رنگ کی اونٹنیاں دوں گا. کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا سنو یہ کنفرم ہے کہ جب تو آئے گا تو میری تجھ سے ملاقات نہیں ہوگی, جو میرا خلیفہ ہوگا اس سے لے لینا. میں تو اپنی قوم کے افراد کو لے کر آیا ہوں, میں ان سے وعدہ کر کے آیا, ان کو مسلمان بنا کر آیا ہوں, لہذا مجھے 100 سرخ رنگ کی اونٹنیاں چاہیے. کہنے لگا خلیفہ ذرا اس سے میری جان چھڑاؤ, یہ مجھے ارکان حکومت کے سامنے ذلیل کرتا ہے, اسے دھکے دے کر باہر نکالو. نکال دیے گئے جناب. اب راستے میں چہرہ اترا ہوا تھا. سلمان مل گئے. کیا بات, چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا رسول خدا تو ہمیشہ سچ بولتے تھے. کیا ہوا؟ کہا انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے خلیفہ سے سرخ رنگ کی 100 اونٹنیاں لے لینا. کہا پھر میں تو گیا تھا ان کے خلیفہ کے پاس. کیا کہا؟ کہا اس نے تو منع کر دیا. کہ لگا ہمارے پاس نہیں ہے, اور منع نہیں کیا بلکہ مجھے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا. کہا اچھا میرے ساتھ چل. اب سلمان نے ان کا ہاتھ پکڑا.
اسی در پہ لائے جہاں تمام مشکلوں کے حل ملتا ہے، جہاں تمام مشکلات کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی سلمان نے دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان ابو سمسام آ گئے۔ آنے والا پریشان کہ اندر سے دیکھا کیسے ہے، ابھی یہ کیسے پتا چلا کہ سلمان بھی آ گیا، ابو سمسام بھی آ گیا؟ کہا ابو سمسام کو لے کر آ گئے، کہا یا علی ابو سمسام آئے ہیں۔ کہا ابو سمسام سے کہہ دے کہ کل صبح مدینے کے باہر فلاں مقام پہ آ جانا، 100 اونٹنیاں لے کر چلے جانا۔ ایک مرتبہ سلمان سے کہا سلمان اہل مدینہ کو اطلاع کر دو، آج رسول خدا کا وعدہ علی کا علی پورا کرے گا۔ روایت کہتی ہے اگلی صبح کا سورج نمودار ہوا، علی نے حسن کو بلایا، میرے لال حسن مدینے کے باہر جاؤ، فلا چٹان کے پاس مجمع کے سامنے ابو سمسام کو لے کر جاؤ اور اس چٹان کے اوپر ٹھوکر مار کر کہنا کہ وسیع رسول خدا حکم دیتا ہے میرے سامنے سے ہٹ جا۔ حسن وہاں سے چٹان ہلے گی، وہاں سے اونٹ کی مہار باہر آئے گی، اس کو پکڑ کے ابو سمسام کے ہاتھ میں دے دینا۔ روایت کہتی ہے کہ پورا اہل مدینہ جمع تھا، حسن ابو سمسام کو لے کر گئے، ایک مرتبہ ٹھوکر ماری، زمین شگاف ہوئی، حسن نے فوراً میں ہاتھ کو پکڑا، ابو سمسام کے ہاتھ میں دیا، کہا اونٹنیاں گنتا چلا جا۔ روایت کہتی ہے جب 100 اونٹنیاں ہو گئی، ابو سمسام کہتا ہے مولا حسن پوری ہو گئی۔ مولا حسن نے مسکرا کر جملہ کہا اے ابو سمسام اگر صبح قیامت تک انہیں کھینچتا رہتا اونٹنیاں ایسے ہی آتی رہتی۔ اگر صبح قیامت تک کھینچتا رہتا۔ علی نے فرمایا کہ سنو زمانے والوں، میرا رسول مجھے حکم دے کر گیا تھا، میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ ناقہ صالح سے 2000 سال پہلے اللہ نے ان اونٹنیوں کی خلقت فرمائی تھی۔ جو وعدہ علی نے پورا کیا۔ ناقہ صالح سے دیکھیں عظمت حضرت امیر المومنین پر بآواز بلند صلوات پڑھ دی جائے۔ یہ ان کے غلام ہیں سلمان، ابو ذر، قمبر، کیسے ان کو میثم تمار، کیا کہنے میثم تمار کا، کیسے علم عطا کر دی میثم تمار کو؟ تمام علم جانتے میثم تمار، کس کو کہاں موت آئے گی، کس عالم میں آئے گی۔ دریا میں کشتی رواں دواں ہیں، طوفان کی آہٹ آئی، میثم نے کسی سے پوچھا کیا دن ہے؟ کہا بدھ کا دن ہے۔ کہا سنو کشتی کو کنارے پہ لے چلو۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں شام مر گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے مولا مشکل کشا علی مجھے بتا کر گئے تھے۔ اتنے علم دیا علی نے، کوئی علی کا ہو تو جائے۔ علی نے تبھی تو کہا تھا کہ علی بڑا بے چین جا رہا ہے۔ مولا بے چینی کی وجہ؟ کہا علی سے جتنا پوچھنا چاہیے تھا پوچھا نہیں گیا، علی سے علم لیا نہیں گیا۔ کیا علم دیا 4 سال کے اندر؟ میثم جا رہے تھے، سامنے سے حبیب آ رہے تھے، کوفے کا بازار، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میثم نے آواز دی میں دیکھ رہا ہوں اس سردار کو جو سرخ بالوں والا ہے، جس کی 2 لٹیں اس کے شانوں پر پڑی ہوئی لہرا رہی ہیں، یہ محبت حسین میں قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ میثم ہے تو غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ حبیب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میثم تمار کو جسے محبت علی میں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ میثم ادھر چلے گئے، حبیب ادھر چلے گئے، لوگوں میں باتیں ہونے لگی، لوگ تفریح کرنے لگے، ٹھٹا مارنے لگے۔ دیکھا عجیب دیوانے تھے، کیا ہوا؟ کہا ایسے جھوٹے ہم نے دیکھے نہیں، غیب کی خبریں دے رہے تھے۔ رشید ہجری آ گئے علی کے غلام، کیا ہوا؟ کہا ابھی میثم اور حبیب آئے تھے، کہا تو میرے مولا نے بتایا تھا کہ یہاں کوئی بات ہوئی؟ کہاں بات ہوئی؟ عجیب اتنے پھینکنے والے نے دیکھے نہیں۔ کیا پھینک دیا؟ کہا میثم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں نصرت حسین میں حبیب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا پھر حبیب نے کیا کہا؟ حبیب نے کہا کہ محبت علی میں میثم کو دار پہ چڑھایا جائے گا۔
کہا اچھا بس اتنا کہا؟ کہاں؟ کہا اللہ میرے بھائی میسم کے اوپر رحم نازل کرے، رحم اللہ ہو میسمن نسیا، اللہ میرے بھائی میسم کے اوپر رحم نازل کرے۔ وہ یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ حبیب کا سر جس کے ہاتھ میں ہوگا، جو اس بازار میں حبیب کے سر کو لے کر آئے گا، ابن زیاد اس کی تنخواہ میں 100 روپے کا اضافہ کر دے گا۔ کیوں ہو رہی تھی باتیں؟ تاکہ جب یہ رونما ہو واقعات تو زمانہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے۔ جب زمانہ نگاہوں سے دیکھے گا تو زمانہ باتیں کرے گا۔ جب علی ایسے تھے، جب علی کے غلام ایسے تھے تو علی کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بندگی کا سلیقہ کس طریقے سے انہوں نے سکھایا ہے، یہ علی کا احسان ہے، یہ علی کا کرم ہے جو ہمیں محبت علی ورثے میں مل گئی ہے۔ یہ محبت علی، یہ یا علی، رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی آپ کے ساتھ سوائے حلال زادے کی کوئی محبت نہیں کر سکے گا۔ علی کو شخص سے نہیں ماننا۔ علی مسجد کوفہ کے ممبر اقدس کے اوپر ہے، پرندے جا رہے تھے کچھ بولتے ہوئے، علی مسکرائے، ان کی طرف دیکھا، کسی نے کہا یا علی یہ کچھ عجیب و غریب بول رہے تھے، کہا یہ مجھے سلام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی شک کے بیمار تھے، جب معرفت علی نہیں رکھتے تھے، ان کے چہرے بنے، کب دیکھا کیسی لمبی لمبی ہانکتے ہیں، منافقین تھے۔ علی نے دیکھ لیا، کہا کہ قمبر، جی مولا آواز دو انہیں، پرندوں کو۔ قمبر نے پرندوں کو آواز دی کہ تمہیں مولا امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ تمام پرندے واپس مسجد کوفہ کے آسمان کے اوپر آ گئے۔ قمبر نے اشارہ کیا کہ زمین پہ اتر جاؤ، پرندے زمین پہ اتر گئے۔ علی کہتے ہیں کہ سنو میری بزم میں منافقین ہیں جو ابھی شک کے مریض ہیں، بیٹے سوچ رہے ہیں کہ علی نے کیسے کہہ دیا مجھے سلام کیا، لہذا فصیح عربی میں بول کر دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ ان پرندوں نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ محبت علی ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ یہ محبت علی خون رگوں میں ہے نا، یہ بولتا ہے۔ علی کی بات آئے گی تو مچلے گا، 100% مچلے گا۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو علی کا معیار گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانہ تو بڑا برا شوق تھا، زمانے کو دشمنی ہی علی سے تھی، اتنی دشمنی تھی کہ جنہیں لوگ مقدس سمجھتے ہیں نا، ایک رسول کی زوجہ نے، جو روایت ہے، جب علی شہید ہوئے ہیں، جب علی کو ضربت لگی، مدینے میں خبر پہنچی تو ایک رسول کے زوجہ نے خوشی میں غلام آزاد کیا۔ بخاری کا بیان۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ علی کی دشمنی کس قدر سرایت کی ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، رسول کے گھر تک پہنچی ہوئی تھی، ہے نا افسوس کا مقام کہ جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا غلام آزاد کر رہی ہے۔ کس خوشی میں؟ علی کے قتل کی خوشی میں۔ علی کی دشمنی لوگوں کو کتنی زیادہ تھی کہ نواسہ رسول حسن ابن علی کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ تنہا ابن ملجم پہ لعنت نہ کیا کرو، بلکہ ابن ملجم کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی لعنت کیا کرو کہ جس نے ابن ملجم کو بھیجا تھا۔
اگر علی نہ ہو تو رسول خدا نے کہا تھا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو حق اور باطل، حق سے باطل مل جاتا. فاروق اعظم علی کا لقب ہے. فاروق اعظم کس کا لقب ہے؟ رسول خدا کی حدیث ہے یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا کوئی نہ ہوتا. یا علی حق باطل میں اگر نہیں مل سکا تو آپ کی وجہ سے نہیں مل سکا. یا علی آپ نے جب تک تلواریں ماری ہیں جب تک لوگوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیا ہے. کتنا ستایا لوگوں نے. علی دیکھ رہے تھے جب ایک کوفے کی زندگی ہے نا علی کی، جب علی نے مدینے سے اپنی بیٹیوں کو کوفے میں بلوایا تو علی نے مدینے کے باہر ٹھہرا دیا. عباس اپنی بہنوں کو باہر ٹھہراؤ. حسن میرے لال آج کوفے میں اعلان کرا دو آج کوئی سوار سواری پہ بیٹھ کے نہ نکلے. کوفے میں اعلان کرا دو آج مغرب کے بعد سب اپنے گھر میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. کس قدر علی کو پردے کا اہتمام تھا. علی نماز عشاء سے فارغ ہوئے. حسن قافلے کو بھی اندر مت لے کر آنا بلکہ قافلہ علی لینے خود آئے گا. زینب کے اونٹ کی مہار علی اپنے ہاتھوں سے پکڑے گا. علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہی زینب ہے، کچھ روز بعد دوبارہ کوفے میں لائی جائے گی. علی پہنچے، بیویوں کو سوار کیا. زینب کے اونٹ کی مہار علی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی. علی صدر کوفہ، کوفے کے صدر دروازے پہ آئے گا. میری بیٹی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ آ گیا، جی بھر کے دیکھ لے. زینب پریشان ہے، میرا بابا مجھے کوفے کا دروازہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. علی کچھ دور اور قافلے کو آگے لے کر بڑھے کہ زینب یہ کوفے کا بازار. زینب اور پریشان ہے، بابا مجھے کوفے کا بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے قافلے کو اور آگے بڑھا کر زینب یہ کوفے کا ایک چوراہا ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لے. علی کی بیٹی تڑپی کہتی ہے بابا یہ حسن کو دکھائیے، یہ بازار حسین کو دکھائیے، یہ زینب کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ عجب نہیں علی نے آواز دی ہو میری زینب یہی کوفہ ہوگا، صدر دروازے پہ ٹھہرایا جائے گا، بازار کوفہ ہوگا، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، صدقے کی کھجوریں ہوں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و کلثوم ہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. آواز ذکریہ بلند ہو گئی. ہاں زدارو یہ بڑی قیامت کی رات تھی. روایت کہتی ہے روایت کے فقرے تو یہ ہے کہ جب علی کو ضربت ماری گئی ہے نا، جب علی کو ضربت لگ گئی، حسن و حسین نے ایک مرتبہ چٹائی کے اوپر علی کو لٹایا، گھر کی طرف لے کر چلے. ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال حسن، میرے بیٹے حسین، لہذا ان چاہنے والوں کو واپس رخصت کر دو، اس لیے کہ میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی. کہا میرے لال حسن ذرا مجھے چٹائی سے اتار دو، مجھے اپنے کاندھے کا سہارا دو، اس لیے کہ میری زینب مجھے اس عالم میں دیکھے گی، برداشت نہ کر سکے گی. روایت کہتی ہے حسن نے ایک مرتبہ چٹائی کو زمین پر لٹا دیا. حسن و حسین نے بغل میں ہاتھ دیے، علی کو چاہتے ہیں کہ چلا کر لے جائے، مگر روایت کہتی ہے علی سے چلا نہیں گیا تو میرے لال حسن ارے میری ٹانگیں جواب دے رہی ہے. علی فاتح خیبر تھے مگر زمین پہ قدم نہیں رکھے جاتے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی گھر میں آئے زینب نے دیکھ کے علی کو رونا شروع کیا. روایت کہتی ہے علی بڑا سجا تھا، علی مسجد میں نہیں رویا، علی کو تلوار ماری علی نہیں رویا، بلکہ علی نے اعلان کیا تھا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے خیبر کو فتح کیا، کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے تمام
تمام جنگوں کو فتح کیا, کامیابی کا اعلان نہیں کیا. ادھر علی کے سر میں تلوار لگی, علی نے کامیابی کا اعلان کر دیا. حسن سے کہا نماز پڑھاؤ. علی ابھی تک سنبھلے ہوئے تھے, علی نے خود کو سنبھالا ہوا تھا. علی حسن و حسین کو تسلی دے رہے تھے, میرے لال رو نہیں, میرے بچے رو نہیں. حسین روئے تو علی نے کہا میرے لال حسین نہ رو, اس لیے کہ یہ دن تیرے دن جیسا نہیں ہے. مگر جیسے ہی گھر میں آئے, زینب کو جیسے ہی روتے ہوئے دیکھا, اب روایت کہتی ہے علی کی آواز بلند ہو گئی. زینب نے علی کے گلے میں باہیں ڈالی, علی نے چیخ کر رونا شروع کیا. ادھر زینب رو رہی تھی, علی کہہ رہے تھے میری لال زینب, آنے والا زمانہ بڑا دشوار ہے, ابھی بابا کے سر پہ تلوار دیکھی ہے, اے میری زینب 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھے گی. شمر کیا ہوگا, حسین کی زلفوں میں ہاتھ ہوگا, ضربے مار رہا ہوگا, کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یا منقلبی ینقلبون. ماتم حسین.